یہ اللہ تعالیٰ کے اعلام ہیں، ان کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ کے نام رکھ دیے، اور وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے۔ اور اللہ کی صفات جو ہیں، جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں، اللہ نے اپنی معرفت، اپنی صفات اور اپنے افعال کے ذریعے سے کرائی ہے۔ یہود کہتے تھے اللہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اللہ کو دیکھیں، پھر اللہ پر ایمان لے آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا۔ اشاعرہ، ماتریدیہ، جہمیہ، رافضہ، مفوضہ اور دیگر فرق ضالہ قرآن کی غلط تعبیریں پیش کرتے تو وہ ان کو منہ توڑ جواب دیتے۔ تو محدثین عظام جو ہیں وہ اللہ کے دین کے امین تھے، اللہ نے ہمیں ان کے علم اور عمل کا امین بنایا ہے۔ اس حوالے سے ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے چنا ہے۔ آپ انتہائی محنت کے ساتھ اصول علم میں کوشاں رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے وجود کو قرآن و حدیث کے حوالے سے تھکانا ہوگا۔ آپ کا مطالعہ انتہائی وسیع ہونا چاہیے، ہزاروں کتابیں آپ نے پڑھ رکھی ہوں، اور جس فن کو آپ اختیار کرتے ہیں اس فن کے ساتھ تو آپ وفا کریں اور اس کے ساتھ نبھا کریں۔ اس فن سے متعلق جتنی کتابیں ہیں دنیا میں مطبوع و مخطوط، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور ساری زندگی اس سے وابستہ رہیں، اس کی خدمت کرتے رہیں۔ تو ہمیں محنت کی عادت ڈالنا ہوگی، کیونکہ ہم کو عام حیثیت کے لوگ نہیں ہیں، ہماری ذمہ داری بھاری ذمہ داری ہے۔ ہمارا جن سے رشتہ ہے، جن سے ہماری نسبت ہے، وہ ائمہ اعظام ہیں۔ انہوں نے جاں فشانی سے، محنت کے ساتھ دین کی حفاظت کی ہے۔ امام ابو حاتم رازی، امام ابو زرع رازی رحمہم اللہ، وہ بیان کرتے ہیں، یہ تقدمۃ الجرح والتعدیل میں واقعہ مذکور ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک محدث کے پاس گئے، مجلس منعقد ہوئی اور مجلس طویل ہوتی گئی۔ ان کے پاس توشہ جو تھا زیادہ راہ وہ مچھلی تھی، مچھلی پکائیں گے کھائیں گے، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ مجلس اتنی طویل ہوئی کہ جب واپس آئے تو وہ مچھلی گل سڑ چکی تھی۔ تو امام ابو حاتم رازی ابو زرع نے وہ گلی سڑی مچھلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے کھا لی۔ ابو حاتم تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پہ ایک سفر میں اپنے وجود کے کپڑے بھی بیچے، ان کی قربانیاں۔ بعض ائمہ ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں، رات کو سوئے ہوتے، کروٹ بدلی، ذہن میں کوئی بات آئی، کوئی علمی نقطہ آیا، کوئی بات ایسی آئی، فوراً نوکے قلم پہ لاتے، اسے لکھ لیتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم ایک بات ہے آئی گئی ہو گئی، وہ علم کو ضبط کر لیتے تھے۔ یہ ائمہ کی سیرت میں چیزیں ملتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت کے ساتھ علم آتا ہے۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، تن آسانی سے یہ علم نہیں آتا،
علم کے لیے وجود کو تھکانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم پر ذمہ داری کیا ہے، ہم کس حیثیت کے لوگ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کون ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کا فضل ہمارے لیے اترے گا، اللہ ہمیں مبارک بنا دیں گے، کیونکہ ہم تو ائمہ محدثین کے وارث ہیں۔ محدثین کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بہرہ مند فرما دیں گے، ان کے علم اور عمل سے اللہ تعالی ہمیں بہرہ مند فرمائیں گے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول ہے المدخل میں، فرماتے ہیں من لم يحتمل ذل التعلیم ساعتا بقی فی ذل الجہل ابدا، کہ جو شخص زندگی کا مختصر عرصہ ساعہ، ایک گھڑی بھر 6-7 سال 8 سال 10 سال اصول علم میں مشقت نہیں اٹھاتا، وجود کو نہیں تھکاتا، محنت کا بوجھ نہیں لاتا اپنے آپ پر، وہ ساری زندگی جہالت کا بوجھ اپنے آپ پر لاد لیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں جفاکش بننا چاہیے، مطالعہ کا ہمارے شوق ہو، ہمیں کتابی کیڑا کی حیثیت سے، جس طرح کتابی کیڑا ہوتا ہے نا، ایسے پڑھنا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے، اور آپ نے علم میں وسعت لانی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مبارک بنائے، برکت والا ہمیں اللہ تعالیٰ بنا دے، اور محدثین کی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، اور ہمارا جو علم ہے اللہ اس مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور علم کے فہم کے ساتھ اس کی تفہیم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو نشر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم عام حیثیت کے لوگ نہیں ہیں، ہم خاص حیثیت کے لوگ ہیں، ہم محدثین کے نائبین ہیں، ہم محدثین کے وارثین ہیں۔ محدثین کی بھاری ذمہ داری وہ ہم پر آ پڑی ہے، ان کا ورثہ ہمارے پاس ہے۔ یہاں رک کر میں ایک اور بات عرض کرنے چلتا ہوں کہ جو قرآن اور حدیث کا علم ہے، وحی کا جو علم ہے جسے علم الہی کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس ہے۔ مت سمجھے کہ فلاں شخص تو بڑا عالم ہے، اس نے قرآن کریم کی ضخیم تفسیر لکھ دی، وہ حافظ ہے، وہ قاری ہے، بخاری پڑھاتا ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ پڑھاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے، پڑھانے کی حد تک، لکھنے کی حد تک تو بات ہے، لیکن قرآن و حدیث کا جو صحیح فہم اور علم ہے وہ صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس ہے، اور دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ آپ نے اس حقیقت پر غور کرنا ہے۔ اگر آپ اس حقیقت کو پا لیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں کہ آپ نے ایک بڑی حقیقت کو پا لیا ہے کہ صحابہ کے بعد محدثین کا دور ہے، تو محدثین جو تھے وہ اہل السنہ والجماعت تھے، وہ طائفہ منصورہ تھے، وہ فرقہ ناجیہ تھے، وہ حزب اللہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دلائل کی دنیا میں غلبہ دیا ہوا تھا۔ جس فتنے نے سر اٹھایا، محدثین نے اس کی سرکوبی کر دی۔ محدثین اعظام جو تھے وہ نباز تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال کا فہم دیا ہوا تھا، وہ فتنوں کو بھانپ لیتے تھے اور اس کی سرکوبی کے لیے کوشش کرتے تھے۔ وہ اہل سنہ، ان کے پاس نبوت کا علم تھا۔ ان کے مقابلے میں ایک گروہ آیا
اس نے ایک دنیا میں علم وضع کیا جسے علم کلام کہتے ہیں. ہمارے محدثین اعظام نے علم کلام کی اور متکلمین کی مذمت کی ہے. وہ تو علم تھا نہیں، وہ تو جہالت تھی، وہ تو ظلم تھا. اس علم کا مقصد یہ تھا کہ قرآن و حدیث کا رد کیسے کرنا ہے، مسلک محدثین کو مٹانا کیسے، اسے ختم کیسے کرنا ہے. تو دنیا میں لوگوں نے ایک بات کرنا شروع کر دی کہ جو محدثین کا مسلک تھا وہ اسلم تھا، سلامتی والا اسلم تھا، اور متکلمین کہنے لگے کہ ہم عالم اور احکم ہیں، ہمارا مسلک عالم اور احکم ہے. آپ انصاف کریں، بتائیں کہ جو متکلمین ہیں جن کے پاس علم نبوت ہی نہیں ہے وہ عالم اور احکم کیسے بن گئے تھے، اور جن کے پاس علم نبوت تھا ان کو کہا یہ اسلم ہے. یعنی ان کا مسلک زیادہ سلامتی والا تھا اور ہمارا مسلک زیادہ ٹھوس اور علم پر مبنی ہے. یہ ایک باتیں یعنی دنیا میں یہ باتیں ہونے لگی. بدیہی بات ہے کہ جو محدثین کا مسلک وہ اسلم بھی تھا، وہ عالم بھی تھا اور احکم بھی تھا. محدثین کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مبارک بنایا تھا. آپ محدثین نظام کو دیکھتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کرتے ہیں، ذیل میں آیات قرآنیہ اور حدیث لے آتے ہیں. کوئی لمبا چوڑا باب ہی نہیں ہوتا، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت مختصر باب ہوتا ہے، انتہائی مختصر باب اور سادہ سا باب ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ برکت تھی کہ اس میں یعنی محدثین میں یہ الجھاؤ والی بات نہیں تھی کہ فلاں یہ کہتے اور ہم یہ کہتے اور وہ یہ کہتے ہم یہ کہتے، ایسا نہیں تھا. وہ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے اچھے طریقے سے اس کو پیش کرتے. کسی کا جی چاہے تو اسے لے لے، جس کا جی چاہے نہ لے. لیکن ان کی برکت دیکھیں کہ محدثین کی برکت کتنی تھی کہ مختصر کتابیں لکھی، چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی. بخاری کوئی بڑی کتاب تو نہیں ہے، مختصر کتاب ہے. مسلم کوئی بڑی نہیں، چھوٹی کتاب ہے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. تکرار ختم کریں اگر ان کا سیاستہ کا تو اتنی سی کتاب رہ جائے گی. یہ تو تکرار ہے روایات میں. بعد والے آئے، انہوں نے شروحات لکھی، لمبی لمبی شروحات لکھ دی. اس کے باوجود بھی ان کتابوں کا حق ادا نہیں کر سکے. یہ محدثین کی برکت تھی. اللہ نے ان کو خیر پہ رکھا ہوا تھا، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ برکت اور خیر نصیب فرما دے. محدثین جو تھے انہوں نے ایک جنگ لڑی ہے جہالت کے خلاف. پوری دنیا میں علم نبوت کو متعارف کرایا اور امت کو علم نبوت سے بہرمند کیا. الحمدللہ اللہ نے ان کو دلائل و براہین میں غلبہ عطا کیا ہوا تھا اور لومۃ لائم کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، اور وہ دین کے ساتھ مخلص سے کما حقہ کما کانا کی بنیاد پر انہوں نے دین کو آگے پہنچا دیا. وہ دین اب ہم تک پہنچا ہے، ہم اس کے وارث ہیں. محدثین کے علم کے وارث تو ہم ہیں. آج لوگ بخاری کی تقاریب بھی کرتے ہیں اور دیگر کتب حدیث بھی پڑھاتے ہیں، مگر ان کا محدثین سے وہ واسطہ نہیں ہے جو واسطہ ہمارا ہے. اگر ان کا وہ واسطہ ہے تو پھر مسلک محدثین پر وہ کیوں نہیں ہے؟ ان کے عقائد، ان کے اعمال اہل السنہ والے کیوں نہیں ہیں؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ محدثین کو مانتے ہیں تو ماننے کا کیا مفہوم ہے؟ ان کے عقیدہ اور عمل کو کیوں نہیں لیتے؟ چاہیے تو یہ کہ محدثین کے عقیدہ عمل پر اتفاق کیا جاتا. انہوں نے کیا کیا کہ محدثین کے عقیدہ اور عمل کو ختم کرنے کے لیے علم کلام دنیا کو بتایا.
اور علم کلام کا بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، خصوصاً اسماء اللہ اور صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے امت کو گمراہی میں ڈال دیا، ایسی پریشانیاں واقع کر دی، ایسی باتیں کی کہ الجھاؤ پیدا کیا، دین کو معمہ بنا دیا۔ دین تو انتہائی سادہ تھا، عام فام دین تھا، ہر انسان کی بنیادی ضرورت تھی، مگر دین کو اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ انسان ڈرنے لگ گئے کہ یہ دین تو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی توحید پر حملہ کیا، توحید باری تعالیٰ پر حملہ کیا، اسماء اللہ میں الحاد کیا۔ اللہ کے ناموں میں الحاد کا مطلب چار طرح سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بعض ناموں کا انکار کر دیا۔ نمبر 2، اللہ کے ناموں میں الحاد یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ ان کے معانی کا انکار کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رحمان ہے مگر صرف رحمت ہم اس کی نہیں مانتے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وسیع رحمت والا۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے ناموں سے مخلوق کے نام اخذ کرنا، جیسے العزہ۔ اور چوتھا اللہ کے نام رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ توقیفی ہیں، ان کا قیاس اور عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ وحی پر مبنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق تھا کہ اللہ کا نام رکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کی کامل معرفت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی وہ کامل معرفت نہیں کہ وہ نام رکھنے کا اہل ٹھہرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف معرفت تھی۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے کئی نام رکھے اور اللہ کے کئی نام ذکر کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہے اسماء اللہ، در حقیقت یہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کی بنیاد تھے۔ تو اہل کلام کیوں نہ الحاد کرتے ان میں، کیوں نہ الحاد کرتے؟ توحید کی بنیاد کو ہلانا تھا انہوں نے، اور اتنا بڑا ظلم کیا کہ اللہ کے ناموں میں الحاد پر اتر آئے اور بری باتیں کرنے لگ گئے، یعنی خاص کر کے جو تفویض کے قائل ہو گئے۔ اور یہاں یاد رکھیں کہ تفویض دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سلف کے ہاں جو تفویض ہے وہ ہوتی ہے، اور ایک جو خلف کے ہاں تفویض ہے وہ ہے۔ سلف جو ہیں وہ اللہ کی صفات میں تفویض کیسے کرتے ہیں کہ ان کی حیت اور کیفیت اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ خلف جو ہیں وہ ان کے معانی کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کے معنی اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں ہم تو یہ معنی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں یہ اس کے اعلام ہیں۔ اعلام علم کی جمع ہے، علم جو کسی ذات پر دلالت کرے وہ علم ہوتا ہے۔ وصف، صفت، صفات جو ذات اور معنی دونوں پر دلالت کرے مگر قائم بھی ذات، اس کو وصف یا صفت کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اعلام ہیں، ان کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ کے نام رکھ دیے، اور وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے۔ اور اللہ کی صفات جو ہیں، جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں، اللہ نے اپنی معرفت اپنی صفات اور اپنے افعال کے ذریعے سے کرائی ہے۔ یہود کہتے تھے اللہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اللہ کو دیکھیں پھر اللہ پر ایمان لے آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اور افعال کے ساتھ اپنی معرفت کرائی ہے۔ جس کے یہ نام ہے وہ اللہ ہے، جس کے یہ کام ہے وہ اللہ ہے، اور جس کی یہ صفات ہے وہ اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں عقیدہ توحید پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے اللہ کی صفات اور اس کے نام، ان بن ہم جی نہیں سکتے۔ نہ ہماری عبادت کا ہمیں کوئی فائدہ ہے، نہ ہماری کوشش کا ہمیں کوئی فائدہ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے عقیدہ توحید کو
اچھی طرح سمجھنا ہے، اپنانا ہے. اور جو سلف صالحین ائمہ دین کا عقیدہ ہے وہ اہل حدیث کے پاس ہے. دنیا میں اہل حدیث کے علاوہ محدثین کا عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے. لوگوں نے اپنے عقائد محدثین کے مقابلے میں گاڑ لیے، وضع کر لیے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بغیر تکییف، تمثیل، تشبیہ اور تحریف کے مانیں گے. تمثیل ہر چیز میں برابر اور تشبیہ اکثر میں برابر، یہ اہل سنہ کا مسلک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی ہیں تیسی ہی مانیں گے. امروہا کما جات، ان میں تعویل نہیں کریں گے، تحریف نہیں کریں گے، تمثیل اور یہ تشبیہ سے بچیں گے. جیسے اللہ نے اپنے لیے ثابت کر دی ہیں ہم ان کو ثابت کریں گے. اور کیسے ثابت؟ کما یلیق بشانہ و جلالہ و عظمتہ، جیسے اللہ کے شان ہے تیسے ہم ان کو مان لیں گے. یہ نہیں ہے کہ ان میں ہم تعویل میں پڑ جائیں گے. اہل سنہ جو ہے ایک چیز کی تفسیر کرتے ہیں. اہل بدعت کہتے ہیں کہ آپ نے تعویل کر دی ہے. ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ تعویل اور تفسیر میں کیا فرق ہے. اس باریک فرق کو بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں اور اہل سنت پر الزام دھر دیتے ہیں. اہل سنت تفسیر تو کرتے ہیں مگر تعویل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ ہوں یا سلبیہ ہوں، ذاتیہ ہوں یا فعلیہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی صفاتیں اللہ کے سوا ان کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا. مگر اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی 7 صفات ہیں اور ان میں بھی بری بات کرتے ہیں اور وہ تعویل کر دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی اللہ تعالیٰ کے صفت کلام کے حوالے سے. وہ بری بات کرتے ہیں کہ کلام کے لیے تو اعلیٰ کلام زبان چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی زبان ہے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عرش پر استواء ہونے کا مسئلہ، یہ بنیادی مسئلہ ہے اہل توحید کا، اہل سنہ کا، موحدین کا. وہ بری بات کرتے ہیں، مسلک محدثین کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کائنات میں داخل ہے نہ خارج ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے. وہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے. تو دنیا میں عقیدہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دنیا کو بتایا. بڑا سادہ سا عقیدہ تھا استواء علی العرش کا. اس میں خرابی باقی. جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت کیسے دے گا؟ وہ اللہ سے ڈرے گا کیسے؟ اسے امید کیسے رکھے گا؟ سوچنے کی بات ہے. یہ لوگ بکھرے ہوئے لوگ ہیں اور پریشان کن لوگ ہیں. ان کو اپنے اللہ کی معرفت نہیں ہے. یہ اللہ کی صفات میں بری بات کرتے ہیں. اس لیے علم کلام دنیا کو بتایا کہ اللہ کی صفات کو ہم علم کلام سے رد کریں گے. محدثین نے بڑی کٹھن اور مشکل زندگی بسر کی ہے. آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ جو اسلامی عقائد و اعمال ہے ہمارے پاس، جو علم نبوت ہمارے پاس ہے، یہ ایسی ہی ہے؟ یہ ائمہ مسلمین، ائمہ اہل سنہ، ائمہ اسلام اور ائمہ ہدی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ہمیں ان کا قدردان بننا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے مسلک مذہب پر چلائے. الحمدللہ وہ دین کے پاسبان تھے، دین کے امین تھے. اللہ نے ان کو کمالات سے نوازا ہوا تھا. وہ خوبیوں والے لوگ تھے. وہ توحید پر پہرا دینے والے لوگ تھے. توحید پر آنچ نہیں آنے دی. امام بخاری ہیں رحمہ اللہ تعالی کتاب التوحید لکھی. آپ اس کو پڑھیں گے حیران رہ جائیں گے. عقیدہ توحید بتایا امام بخاری نے. جب قرآن کے متعلق بری بات ہوئی اور عراق میں فتنہ خلق قرآن برپا ہوا، امام اہل سنہ شیخ الاسلام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اس موقع پہ اہل سنہ کا جو عقیدہ تھا اس کے لیے جو صعوبتیں تکالیف جھیلی وہ آپ سے مخفی نہیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے استاد احمد ابن حنبل کا مقدمہ لڑا، خلق و افعال العباد کتاب لکھی.
بتایا کہ الفاظنا بالقرآن مخلوقہ، یہ افعالنا مخلوقہ، المقروء والملفوظ هو کلام اللہ لیس بمخلوق ولیس بمخلوق۔ یہ دنیا کو امام بخاری نے پیغام دیا، اور وہ حیران ہوں گے، امام بخاری نے کتاب التوحید کے آخر میں 25 ابواب سے قرآن کریم کے حوالے سے ثابت کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کتنے ابواب قائم کیے؟ 25 ابواب امام بخاری نے قائم کیے، اور الحمدللہ ہم محدثین کے مسلک پر ہیں، ان کے عقیدے پر ہیں، اور ان کے عقیدے سے سرے منہ ہم منحرف نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا ہے کہ صحیح اسلامی عقیدہ اور صحیح علم یہ ہمارے پاس ہے۔ اب بتائیں کہ ہماری حیثیت سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی کہ ہم کس حیثیت کے لوگ ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ صحیح اسلامی عقائد، عقیدہ توحید ہم امت کے سامنے پیش کریں، اور اپنے تمام سلسلوں کی بنیاد عقیدہ توحید پر ڈالیں۔ توحید کو مقدم ہم نے رکھنا ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، توحید اصل ہے، اور باقی جو سلسلے ہیں وہ توحید کتابیں ہیں۔ تو لہذا عقائد جو ہیں اہل سنہ کے، ان کو ہم نے سمجھنا بھی ہوگا اچھی طرح، اور اپنانا بھی ہوگا، اور امت کے سامنے ان کو پیش بھی کرنا ہوگا۔ اور محدثین کرام جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا، ان کے مسلک اور ان کے عقیدے کو اللہ نے ایک تسلسل بخشا۔ تسلسل ائمہ کے دور سے لے کر ہر دور میں حق رہا، وہ حق چلتا چلتا ہم تک پہنچا، اور قیامت تک آخری انسان تک پہنچے گا۔ دنیا میں حق ایک لمحہ بھر کے لیے بھی مفقود نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بشارتیں سنائی ہیں کہ مزدجاں فضا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ کما قال، یا قائمۃ بامر اللہ، ایک گروہ، ایک جماعت ضرور بھی ضرور اللہ کے دین کو تھامے ہوگی، عقیدہ توحید پر کربند ہوگی، اور سنتوں کی شیدہ ہوگی، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ دین کے محافظ بنی رہے گی۔ وہ جماعت اہل حدیث کی جماعت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، دنیا میں لوگوں نے قرآن و حدیث کے حوالے سے اپنے تئیں بہت خدمت کی ہے، قرآن کی تفاسیر لکھی۔ یاد رکھیں، وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، وہ قرآن کی تفسیر اس لیے لکھتے تھے تاکہ محدثین کے مسلک اور اسلامی عقائد کا رد کر سکے، اور اسلامی دینی قرآنی تعلیمات کو مسخ کر سکے، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ورنہ کیا وہ تو مسلک محدثین پر نہیں تھے، ائمہ دین کے مسلک، ائمہ اہل سنہ کے مذہب پر نہیں تھے، تو ان کو تفسیر لکھنے کا حق کس نے دیا؟ یہ کوئی علم کی خدمت تو نہیں، قرآن کریم کی خدمت تو نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں اللہ کی صفات کے حوالے سے ایک مسلک محدثین ہے جس پر ان کا اجماع ہو چکا ہے، اتفاق ہو چکا ہے۔ اس اتفاق اور اجماع کے مقابلے میں ان کو وہ قرآن و حدیث کے دلائل دکھاتے ہیں۔ اب یہ کوئی علم کی خدمت ہے؟ علم کا ادب تو یہ نہیں ہے کہ ہم محدثین کو دلائل دکھائیں۔ کیا محدثین نے قرآن کریم کو نہیں سمجھا تھا؟ سمجھا تھا، اور بالیقین سمجھا تھا، اور اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بھی بنایا تھا، الحمدللہ۔ مگر یہ لوگ جو ہیں قرآنی تعلیم کو رد کرنے کے لیے قرآن کریم کی تفسیریں لکھتے ہیں۔ ان کی تفسیریں اور سلف کی تفسیریں میچ نہیں کھاتی، موافقت نہیں ہے، مخالفت ہے۔ اسلامی عقائد کے برخلاف اپنے عقائد، متکلمین کے جو عقائد تھے وہ ذکر کیے۔ اس راہ میں رہ گئے کہ ہمارا جو مسلک ہے متکلمین کا وہ عالم و احکم ہے، اور اپنے مسلک کو قرآن کے دلائل سے ثابت کرتے رہ گئے،
اور قرآن کریم کی آیات کو اپنا معنی پہناتے رہ گئے مرضی کا. تمسک بالقرآن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا جو انہوں نے سمجھا ہے. تمسک بالقرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو اپنی آراء اور احوا کا تختہ مشق نہیں بنانا چاہیے. قرآن کریم کی وہی تفسیریں وہی تعبیریں معتبر ہیں جو صحیح احادیث اور امت کی متفقہ تصریحات کے مخالف نہ ہوں، اور ان کی شاید ہی کوئی تفسیر ہو جو امت کی متفقہ تصریحات کے مخالف نہ ہو. یہ تو قرآن کریم کی تعریف میں بھٹک گئے، کہتے ہیں یہ کلام نفسی ہے، اللہ نے اسے تکلم ہی نہیں کیا، یہ تو الفاظ جو ہیں یہ جبرائیل کے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اللہ کے تو یہ الفاظ ہی نہیں ہیں. یہاں تک جو بات کرتے ہیں تو ان کو قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا کیا حق ہے؟ محدثین سے کٹ گئے، ائمہ اہل سنت سے کٹ گئے، ان سے کٹنے کے بعد ان کو کیا حق تھا کہ قرآن کریم کی تفاسیر لکھتے؟ پھر ان کے جو مسلک ہے، ان کی جو علمی کوشش ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے اختلاف، انتشار اور تشدد ہے. اہل سنہ کی تفاسیر اول سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں گے اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی. یہ ایک دوسرے پر ردود کرتے ہیں، ایک آتا ہے دوسرے پر، دوسرا آتا ہے اس پر، وہ ردود کرتے ہیں. ایک ہی مذہب ایک ہی مکتب کے لوگ، ہم مشرب لوگ ایک دوسرے پہ رد کر رہے ہوتے ہیں. اس درجے کا رد ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو کفر کی حد تک پہنچا دیتے ہیں. الحمدللہ اہل السنہ اہل الحدیث کہ جو سلسلے ان میں ایسا نہیں ہے. آپ ائمہ کی کتابوں کو پڑھ لیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ان کے اندر. آپ کو اتفاق ہی اتفاق نظر آئے گا، آپ کو محبت ہی محبت نظر آئے گی، آپ کو علم ہی نظر آئے گا. جیسے اللہ کی مراد تھی انہوں نے پائی اور امت کے سامنے اس کو پیش کر دیا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی اس کو سمجھا. کیسے سمجھا؟ اصحاب محمد کے ذریعے سے سمجھا، اور اللہ کی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھا اور امت کے سامنے پیش کر دیا. یہاں کراچی کا ایک گمراہ شخص ہے اور وہ کہتا ہے میں قرآن کو صرف مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا. اور یاد رکھیں کہ جو حدیث کو نہ مانے وہ قرآن کو کبھی بھی نہیں مان سکتا. اگر کسی کی عقل میں یہ بات آتی ہے تو ہمیں یہ بات سمجھا دے، ہم اس کے مرحوم منت ہوں گے. فاذکروا اللہ کا ذکرکم، فاذکروا اللہ کا ذکرکم آبا کا ذکرکم آباکم او اشد ذکرا. کیسے؟ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباکم او اشد ذکرا. وہ کہتے تھا کہ مینا میں لوگ ہوتے تھے تو ان کو حکم ہوا تو ویسی ہی باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس وقت تم آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو. کیسے؟ ہمارے دادے نے یہ کیا، پردادے نے یہ کیا، ہمارے باپ کے یہ کارنامے ہیں. ایسے اللہ کا ذکر کرو، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اللہ نے یہ کیا وہ کیا، یہ اللہ نے یہ کیا وہ کیا. یہ اللہ کا ذکر ہے. فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباکم او اشد ذکرا کا یہ معنی ہے. یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے پڑھتا ہے سبحان اللہ، وہ کہتا ہے وہ تو مجنون اور پاگل ہے، بے وقوف انسان ہے. وہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کیا ذکر ہے؟ بے وقوفوں والا ذکر ہے. یہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کیا ذکر ہے؟ ایک آدمی ایسی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، 100 بار پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ مجنون نہیں تو اور کیا انہیں؟ یہ ان کا حال ہے. یہ شوق، یہ اللہ کی مراد کو نہیں انہوں نے پایا. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ائمہ اعظام اس آیت کا یہی معنی لیتے ہیں جو یہ بیوقوف لوگ لے رہے ہیں؟ فرمائیے. اور میں یہاں ایک بات عرض کروں کہ اسلام پر حملہ ہوا تھا متکلمین کی جانب سے. اتنا زبردست حملہ تھا کہ پوری شریعت کو
مجاز پر معمول کر دیے، پوری دین کو مجاز پر معمول کیا. یہ مجاز ہے، یہ مجاز ہے، یہ مجاز ہے. اذا الشمس کورت، یہ مجاز ہے. پوری شریعت کو مجاز پر معمول کر دیا، اس کی تعویل کر دی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں در و تعارض العقل و نقل کتاب لکھ کر دنیا کو بتایا یہ دو بت مجاز اور تعویل کے ہم نے توڑ کر قدموں میں ڈال دیے ہیں. الحمدللہ اہل سنہ تو ہر چیز کو حقیقت پر معمول کرتے ہیں. مجاز کا کیا ہے اور تعویل نہیں کرتے. وہ یہ لوگ تعویلیں کرتے ہیں. آپ پرویز کی کتابیں پڑھیں، منکرین حدیث کی کتابیں پڑھیں، قرآن کریم کے ساتھ ان کا کھلواڑ ہوتا ہے. دنیا سمجھتی یہ تو مفسرین ہیں، مذہبی سکالر ہیں، بڑی علم اور پتے کی بات کرتے ہیں. نہیں. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. یونس نبی کے بارے میں ہے اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے. پرویز کہتے تھے سبح یسبح، تسبیح کا معنی تیرنا ہوتا ہے، سوئمنگ کرنا ہوتا ہے. اگر تیرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. اور پرویز صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ تم یہ جو حدیثیں ہیں، حدیثیں نہیں، یہ تو روایات ہیں، ان کو چھوڑو، قرآن مجھ پر پیش کرو، میں قرآن کی تفسیر کر دوں گا. یہ ان کا دعویٰ تھا. ہم کہتے ہیں پرویز صاحب ہم اس تفسیر کو کہاں مانتے ہیں جو 1400 سال میں کسی نے کی نہیں اور آج کر کے آپ دکھائیں گے. ہم ایسے اسلام کو سلام کرتے ہیں. ہم تو اس اسلام کو مانتے ہیں کہ جس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس نے کی تھی، ابو بکر صدیق نے کی، اصحاب محمد نے کی، محدثین ائمہ دین نے کی، تابعین تبع تابعین نے کی. ہم تو اس اسلام کو مانتے ہیں. ہم ان کے علم پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کا علم مبارک علم تھا. آپ کی بات ہم کیسے مان لیں؟ اور حالت ان کی یہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. پرویز صاحب کہتے تھے کہ لاؤ قرآن میں اس کی تفسیر کرتا ہوں. انہوں نے کیا کیا کہ اپنی تفسیر کے اندر یہ آیت ذکر کی، اس کا ترجمہ کر دیا اور اس کی تفسیر نہیں کی. آج بھی آپ پرویز صاحب کی تفسیر اٹھائیں تو آپ کو تفسیر نظر نہیں آئے گی وہاں. الحمدللہ ہمارا پیغام جو امت کو تھا کہ قرآن کی تفسیر کرنے کا حق صرف اور صرف ائمہ اہل سنہ کو تھا. ان نے قرآن کو سمجھ لیا. ان کی سمجھ آج بھی دنیا میں موجود ہے، ان کا فہم قرآن کے حوالے سے. بس اس کو آگے ہم نے منتقل کرنا ہے اور اپنانا ہے. ایک تسلسل تھا، وہ آیا، ہم تک پہنچا، ان کا علم اللہ نے ہمارے لیے محفوظ کر دیا. یہ دنیا میں گمراہی اور ضلالتیں اس لیے تو پیدا ہوئی کہ لوگوں نے ائمہ اہل سنت کے مسلک سے انحراف برتا. یہ علامہ مقریزی رحمہ اللہ 845 میں فوت ہوتے ہیں. ان کی کتاب ہے المواعظ والقطط. اس کے اندر بڑی پیاری اور خوبصورت بات کی ہے. اصل کل بدعۃ فی الدین البعد عن کلام السلف، البعد عن کلام السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الاول. دنیا میں بزی نظریات و افکار اس وقت پنپے اور سلف کا مسلک اس وقت لوگوں نے اس انداز میں اس کو رد کرنے کی کوشش کی کہ ان کی باتوں سے دوری اختیار کر لی کہ ہم محدثین کی بات نہیں لیتے. اور صدر اول کے جو مسلمان تھے ان کے عقائد و اعمال کو ترک کر دیا اور دنیا کے سامنے اپنے عقائد و اعمال متعارف کرائے. یہ ہر بدعت کی بنیاد ہوتی ہے. صدیوں پہلے ہمیں ائمہ نے بتا دیا. امام اوزاعی رحمہ اللہ 157 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. شرف و اصحاب الحدیث میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام اجوری نے اپنی کتاب الشریعہ میں صحیح سند کو ان کا قول علیک بآثار من سلف وَإِن رَفَضَكَ النَّاسُ، اسلاف امت کے ساتھ چمٹ جا، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے.
اگرچہ لوگ آپ سے بائیکاٹ کر دیں، منہ موڑ لیں، آپ کو متون کریں، آپ سے دشمنی کمائیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وَإِيَّاكَ وَرَأْيَ الرِّجَالِ وَإِنْ زَخْرَفُوهُ بِالْقَوْلِ، رائے زنی سے بچ دین کے اندر۔ اور جن لوگوں نے رائے زنی کی ہے اس کو بڑا انہوں نے مزین کر کے امت کے سامنے ایک ملمس سازی کے ساتھ اس کو امت کے سامنے پیش کیا ہے، یہ دیکھو کتنا کھرا دین ہے، جبکہ وہ دین نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ عَلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ امام اوزاعی کا ایک قول ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر صحیح سند کے ساتھ، اس پر نفسک علی السنہ، اپنے آپ کو اسلاف امت کے عقیدے پر قائم رکھ، ڈٹ جا ان پر، ان کے عقیدے پر۔ سنہ کا معنی اسلامی عقائد، جس طرح کتاب السنہ ہے امام ابن عاصم کی، امام ابو داود کی، امام بخاری کی، امام طبرانی اور دیگر ائمہ حدیث نے کتاب السنہ کے نام سے، یعنی اسلامی عقائد کے نام سے کتابیں لکھی ہیں۔ اس پر نفسک علی السنہ وقف حیث وقف القوم وقل بما قالوا وکف عما کفوا عنہ واسلک سبیل سلفک الصالح فإنہ یسعک ما وسعہم۔ اللہ نے ان کو بے نیاز کر دیا تھا، محدثین کو مبارک بنایا، اللہ نے وہ علم ان کو عطا فرمایا جو انسانی زندگی میں جس کی احتیاج اور ضرورت ہے، وہ کما حقہ علم ان کے پاس موجود تھا۔ جو وہ بات کہتے تھے آپ وہی بات کہیں، جہاں وہ رکے وہاں آپ رک جائیں، اور جو چیز ان کو کفایت کر گئی یہ دین، وہ دین آج آپ کو بھی کفایت کرے گا، وہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور ادھر ادھر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر فتنے کی بنیاد، ہر گمراہی اور ضلالت کی بنیاد اہل سنت کے عقیدے سے انحراف ہے۔ جو بھی اہل سنت کے عقیدے سے منحرف ہو جائے گا وہ معول بن جائے گا، وہ منحرف تو ہے ہی، وہ معول بن جائے گا۔ پھر اس کے اندر ایک وصف آئے گا، توجہ فرمائیے، وہ اہل سنت کا دشمن بن جائے گا۔ یہ ساری باتیں ائمہ نے ہمیں بتا دی ہیں، یہ ہمارے مد نظر اور پیش نظر ہونی چاہیے۔ امام حاکم رحمہ اللہ تعالی، ابو عبداللہ الحاکم، جن کو امام ابن البی بھی کہتے ہیں، اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث کے اندر ایک بات لکھی، اور یہ معرفت علوم الحدیث جو کتاب ہے یہ اصول حدیث کی بے نظیر کتاب ہے، اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ بعد میں خطیب نے جب بہت ساری کتابیں علوم حدیث کے حوالے سے لکھی تو ان کتابوں میں معتزلہ کا عقیدہ جو اصول حدیث کے حوالے تھا وہ بھی کوٹ کر دیا۔ لہذا امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب گولڈ ہے، 24 کیرٹ کا۔ اہل السنہ کاتبۃ اخوانہم، اہل سنہ بھائی ہوتے ہیں، وَأَهْلُ الْإِلْحَادِ وَالْبِدْعَةِ بِأَسْرِهَا أَعْدَاؤُهُمْ، جتنے دنیا میں ملحدین ہیں، جتنے بدعتی ہیں، اہل سنہ سے ہٹ گئے، وہ سارے کے سارے اہل حدیث کے دشمن ہیں۔ اہل حدیث کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اہل حدیث کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ان کے وجود کو اس ماحول معاشرے کے لیے ناسور سمجھتے ہیں، اپنے لیے بہت بڑی پریشانی اور رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باطل نظریات ان کی موجودگی میں پنپ نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو مبارک بنایا اور دلائل و براہین کے حوالے سے ان کو غلبہ دیا ہوا ہے، یہ چیز ان کو انتہائی پریشان کر دیتی ہے۔ محدث احمد بن سنان واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اسی کتاب معرفت علوم الحدیث حاکم کے اندر، بڑا خوبصورت قول۔ یہ امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، 256 ہجری میں یہ فوت ہو، جس سن امام بخاری اسی سن میں یہ فوت ہو گئے تھے۔ لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث واذا ابتدع الرجل نزع حلاوۃ الحدیث من قلبه، دنیا میں ایک بدعتی بھی ایسا نہیں ہے، یعنی اہل سنت کے مسلک سے ہٹ جانے والا انسان ایک بھی ایسا نہیں ہے جو محدثین سے بغض نہ رکھتا ہو، اہل حدیث کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھتا ہو، کہتا ہے یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں، یہ کیا ہیں؟
یہ کیڑے مکوڑے ہیں، لیکن یہ اہل حدیث کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اہل حدیث کو قوت اور طاقت بنا دیا ہے۔ یہ سیسا پلائی دیوار ہے، اس کے ساتھ جو ٹکرائے گا اپنا سر تو پھوڑ سکتا ہے، مگر کبھی بھی یہ ان کے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہیں لا سکتا، ان کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ ایک اہل حدیث ان کے لاکھوں پر بھاری ہے۔ ایک اہل حدیث عالم ہو، عامل ہو اپنے علم پر، اور علم کا صحیح معنوں میں داعی ہو، یہ سارے بدعتی مل جائیں، پوری دنیا کے بدعتی بیٹھ جائیں، ایک اہل حدیث عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اہل حدیث اتنے وزنی ہیں، اتنے حیثیت والے ہیں، کیوں؟ جن کے یہ خوش چین ہیں وہ وزنی تھے۔ اللہ نے ان کو بہت سارے امتیازات بخشے ہیں، بہت سارے کمالات بخشے ہیں، الحمدللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، محدثین نے ہمیں بے نیاز کر دیا۔ یہ لوگ حدیث کی شروحات لکھتے ہیں، یہ عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری، یہ سرے سے نام ہی غلط ہے۔ بذل المجہود فی حل سنن ابی داود، یہ نام ہی غلط ہے، سرے سے یہ نام غلط ہے۔ یہ شرح تو نہیں ہے۔ شرح کا مقصد ہوتا ہے کہ مؤلف کے مقصد کو کھول کر بیان کرنا، اور یہ محدثین کا رد کرتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جو محدثین کا رد کریں ان کی کتابوں کو ہم کہیں گے یہ حدیث کی شروحات ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، ان کے پاس علم نبوت ہے ہی نہیں، تو حدیث کی تفسیر تو پھر اپنی احوا کے ساتھ یا اپنی آراء سے کریں گے نا۔ محدثین کی روایات اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال سے نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے تو پھر ان کو دنیا میں مقلد کون کہے گا؟ پھر یہ مقلد تو نہیں رہ جائیں گے، یہ تو کوئی اور چیز بن جائیں گے نا۔ یہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم محدثین کے ہیں، محدثین ہمارے ہیں، ان کا علم ان کا عمل ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم ان کے علم پر پہرا دے رہے ہیں، ان کے عمل پر بھی پہرا دے رہے ہیں۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، متواتر حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق لا یضرهم من حالفهم۔ اس حدیث کی تفسیر میں، اس کے معنی میں، امام علی ابن مدینی جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، 234 ہجری میں یہ فوت ہوتے ہیں، اور شرف و اصحاب الحدیث میں آپ کے قول موجود ہے کہ اس حدیث کے مصداق کون لوگ ہیں کہ لا تزال طائفۃ من امتی ہم اہل الحدیث۔ اس سے محدثین مراد ہے، اس سے محدثین مراد ہیں۔ والذین یتعاہدون مذاہب الرسول ویذبون عن العلم، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بڑی محافظت کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، ان کی محافظت کرتے ہیں سنتوں کی، کہ سنتے ضائع نہ ہو جائیں، سنتے مٹ نہ جائیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر یاد رکھیں کہ دنیا میں ایک کوشش ہو رہی ہے کہ زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ کو مٹا دیا جائے۔ تب حدیثوں پر لوگ عملے کرتے ہیں، تب قرآن کی غلط تعبیریں اور تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے، توجہ فرمائیے۔ کوشش کیا ہے؟ کوشش ایک ہے کہ اسوہ رسول مٹ جائے۔ آپ جانتے ہیں الکافی محمد بن یعقوب کلینی کی ہے، اس نے ایمان اور اسلام کے حوالے سے ایک چیپٹر قائم کیا ہے، اور اسلام کے 5 ارکان بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ اہل سنہ کے نزدیک، اہل حق مسلمانوں کے نزدیک اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ہیں۔ اس نے کہا کہ اسلام کے 5 ارکان کون کون سے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت۔ نہ اللہ کی توحید، نہ رسول اللہ کی رسالت۔ کیا یہ دین کے خیر خواہ ہیں؟ یا ان کے پاس حق ہے، ہم ان سے حق لیں گے، ہم کہیں گے کہ ان کے پاس علم نبوت ہے؟ یہ عجیب مخلوق ہے، یہ ان کا کردار ہے۔
اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سنتوں کو مٹا دیا جائے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولاہم، علی ابن مدینی کیا فرماتے ہیں؟ لولاہم، اگر یہ نہ ہوتے، محدثین اس زمین پر نہ ہوتے، احمد بن حنبل، شافعی، مالک، بخاری، مسلم و دیگر ائمہ حدیث نہ ہوتے، لم تجد عند المعتزلة والجہمیة والرافضیة واہل الارجاء واہل الرائے شیئا من السنن، رسول اللہ کی ایک سنت بھی معتزلہ کے پاس، جہمیہ، رافضیہ کے پاس، اہل ارجاء مرجیہ کے پاس، اہل رائے کے پاس آپ کو نہ ملتی۔ اتنی بڑی حقیقت ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ اللہ نے ہمیں عظمتوں والا بنایا ہے، اہل حدیث عظمتوں کا استعارہ ہیں، اللہ نے ہمیں صلاحیتیں بخشی ہیں، اللہ کے خصوصی انعامات ہیں ہم پر۔ میرے بھائیوں، وہ صلاحیتیں ان کو بروکار لانا ہوگا، اللہ کے دین کے پاسبان بنے، اس دین کے امین بنے، مسلک محدثین پر پیرا دیں اور دنیا کو بتائیں مسلمانوں، انسانوں، حق یہ ہے۔ یہ شروحات لکھتے جا رہے بیچارے، کیا شرح انہوں نے کرنی ہے جی؟ انہوں نے محدثین کے جو حدیث کے اصول تھے، ان اصولوں کے مقابلے میں اپنے اصول وضع کیے اور امت کو بتایا یہ ہمارے اصول ہیں۔ آپ کون ہوتے ہو؟ روایتیں تو محدثین کی ہیں، حدیثیں تو محدثین کی ہیں۔ دنیا میں اصول وضع کرنے کا حق تو محدثین کو تھا کہ روایات ان کی سندوں سے، ان کو کیا حق تھا بھائی؟ بتائیں، کوئی نہیں انصاف کرنے والا دنیا میں۔ اور پھر اللہ نے ان کے علم کو نابود کر دیا۔ کیا مسلمان ان کے جو اصول ہیں، اصول حدیث، ان کی طرف نظر التفات کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے۔ محدثین یہ سمجھتے تھے، امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمہ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اہل حدیث کا یہ اصول ہے، محدثین کا مرسل حجت نہیں ہوتی۔ یہ تو کہتے ہیں کہ المرسل کالمرفوع، متصل، یہ تو متصل جیسی ہوتی ہے۔ 300 سال تک مدلسین کی جو تدلیس ہے مضر نہیں ہے، 300 سال تک قرون ثلاثہ کوئی راوی مجہول نہیں ہے۔ یہ حدیث کی اصول ہے ان کے، انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں، انحراف کیا نا محدثین سے، ان کا عقیدہ چھوڑا، ان کا عمل چھوڑا، ان کے علم سے بے نیاز ہو گئے۔ پھر انہوں نے کوششیں کی علم کلام کی بنیاد پر کہ محدثین کے علم کو گرا دیا جائے اور مٹا دیا جائے۔ کتنی بری بات کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو علل حدیث کا امام یا ماہر ہو، ایک بھی نہیں۔ یہ صرف محدثین میں تھے۔ محدثین کے علاوہ دنیا میں بہت سارے فرقے، گروہ، جماعتیں، مذہب، انہوں نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، نحوی، صرفی پیدا کیے، لغوی پیدا کیے، جو بال کی کھال اتار دیتے تھے، مگر ان کے پاس نہیں ہے تو علم نبوت نہیں تھا، قرآن اور حدیث نہیں ان کے پاس، قرآن و حدیث کا فہم نہیں ان کے پاس۔ حدیثوں کو گرایا اور ان کو رد کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث مسرات، ایک دفعہ دنیا میں ایک مناظرہ ہوا جو المنتظم ابن الجوزی میں یہ مذکور ہے صحیح سند کے ساتھ، اور دیگر کتابوں میں یہ وقت نہیں ہے، اختصار سے بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، تو غیر فقیہ کی روایت قیاس کے خلاف ہو تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ متفق علیہ حدیث ہے، حدیث مسرات۔ اللہ کا کرنا دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بیان کیا، وہاں فقیہ امت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا جو فتوی حدیث مسرات کے حوالے سے وہ بھی ادھر موجود ہے، جو مرفوع حدیث کے موافق ہے، صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری بات کر دی۔ کہتے ہیں کیا ہوا کہ چھت سے سانپ گرا، بہت بڑا سانپ، اژدہا اس کے اوپر آ گرا،
یہ ابو ہریرہ کی کرامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ہوا کیا کہ وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے اور وہ سانپ اس کا پیچھا کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں تب توبہ کرو ورنہ آپ کو یہ کھا جائے گا، ہلاک کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ نے بتا دیا کہ ابو ہریرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادوں کو پانے والے تھے. یہ ابو ہریرہ کی کرامت ہے. یہ حدیثوں کا ایسے رد کر دیتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. تمہارا عقیدہ خبر ویسے نہیں ہوتا، درست بات ہے. ائمہ مسلمین کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ثابت ہو چکا ہے، ہمارے ائمہ نے کر دیا. ہم کو عقائد خود تو نہیں وضع کرتے، یہ خود عقائد وضع کرتے ہیں. ہمارے عقائد اسلاف امت کے جو عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد ہیں. ہم اس تسلسل کو لے لیتے، ہمارے پاس آئے ہم نے لے لیے. اہل حدیث کا ایک عقیدہ و عمل ایسا نہیں ہے جو سلف کے خلاف ہو، یعنی ان کی متفقہ تصریحات کے خلاف. یہ خبر واحد ہے، پوری دنیا میں شور مچایا، یہ خبر واحد ہے، خبر واحد ہے. کیا ائمہ مسلمین بھی یہ کہتے تھے، محدثین بھی یہ کہتے تھے جن کی روایتیں اور حدیثیں؟ ظلم نہیں تو کیا ہے یہ؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ گئے. یہ کہتے تھے کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، قرآن کو لیں گے حدیث کو چھوڑ دیں گے. یہ کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے دنیا میں اخلاقی؟ کھلواڑ نہیں ہے دین کے ساتھ. علم والوں کو یہ زیبا ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ بے دریغ. یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. یہ کوئی بات ہے؟ ائمہ مسلمین نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اس باطل نظریت کو چور چور کر دیا. باطل نظریہ کو چور چور کر دیا اور ثابت کیا کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے. اور مسلمانوں یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی حدیث قرآن کے مخالف ہو، یہ بات کہنے کا حق صرف محدثین کو تھا. اگر محدثین نہیں کہتے دنیا میں کسی کو یہ حق نہیں ہے. کہتا رہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. محدثین اپنی روایتوں کو جانتے تھے، وہ انصاف والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ خوبیوں کمالات والے تھے. ویسے لوگ تو نہیں تھے کہ دنیا ان کو اپنے آپ پر قیاس کرے کہ جس طرح ہم ہیں وہ بھی ایسے تھے. وہ اللہ کی نشانیت تھے، اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ تھے. وہ معمولی حیثیت کے انسان نہیں تھے. ان کے ساتھ محبت تو بنیاد پر اللہ ہمیں جنت دیں گے. ان سے محبت تو ہمارا ایمان ہے. تو ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ میں اپنے آپ پر ان کو کیسے قیاس کر سکتا ہوں؟ وہ تو تقوی والے، پرہیزگاری والے تھے. اللہ نے کمال کا حفظ اور امانت اور اتقان ان کو نصیب کیا ہوا تھا. ہر خوبی جس کا نام خوبی ہے ان کے مقدر ٹھہری. اور یہ کہ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. مسلمانوں کوئی حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہے. بول پڑے ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر بات لکھی ہے، من ادعى من الجہلۃ ان شیئا من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ثبت من جہت النقل مخالف لشیء من کتاب اللہ. وہ جاہل ہیں دنیا میں، جاہل جو باتیں کرتے ہیں ہم تک ان کی باتیں پہنچتی ہیں. یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، اس طرح کی ہمیں باتیں پہنچتی ہیں. وانا ضامن بتثبیت صحت مذہبنا، میں پیرا دے رہا ہوں محدثین کے مسلک پر، ائمہ دین کے مسلک پر. ائمہ دین کے مسلک مذہب میں کوئی حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہے، کوئی حدیث مخالف نہیں ہے. علامہ ابوہ بھی منذ اکثر 40 سنہ، میں 40 سال سے یہ چیلنج دے رہا ہوں، کوئی آئے ایک حدیث قرآن کے خلاف ثابت کرے میں تطبیق کروں گا. 40 سالوں میں تو کوئی بھی نہیں آیا ہمارے پاس. کوئی لے کر آئے تو صحیح نا، اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کرتے. ہمارے سامنے آئے، ہم بتائیں گے آپ کو کہ قرآن اور حدیث میں کوئی معارضہ نہیں ہے، کوئی معارضہ نہیں قرآن و حدیث میں. یہ وہی چالیں ہیں منکرین حدیث کی. حدیث کو راستے سے ہٹانے کے لیے اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ قرآن سے فیض نہ پائیں،
کیونکہ قرآن سے فیض پانے کا واحد راستہ محمد الرسول اللہ کی حدیثیں ہیں، اور حدیثوں میں جو معتبر ذخیرہ ہے وہ بخاری ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب تک بخاری نہیں گرے گی حدیث کی کسی کتاب کو گرانے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بخاری ہے، ایسے کھڑی ہے، بخاری کو گرائیں گے تو پیچھے جائیں گے نا۔ بخاری ڈھال ہے، جو حملہ ہوتا ہے بخاری پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، یہ حدیث قرآن پر پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ ان کی عقلیں کیسی ہیں نارسا؟ ان کی عقلیں قرآن حدیث کو مانتی ہے؟ بے وقوف لوگ، محدثین کے دشمن، ائمہ دین کے دشمن۔ ان کے پاس خیر کہاں سے آ گئی؟ بالکل ان کے پاس کوئی خیر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم حدیث کے طالب علم ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم محدثین کی ذریت اور اولاد ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ آج بھی کسی کو شبہ ہو، کہتا ہو یہ حدیث صحیح ہے اصول محدثین پر، اور کہے قرآن کے مخالف ہے، ہمارے پاس ہے، ہم جمع کریں گے۔ منکرین حدیث یہی کہہ رہے ہیں یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے۔ ایک صاحب نے تفہیم القرآن جن کی ہے، سمجھ گیا، کہتے ہیں یہ صحیح حدیث قرآن کی تفسیر اس سے مخالف ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ضعیف حدیث جو ہے اس سے اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے، ضعیف حدیث سے تفسیر کر دیں گے۔ یہ ان کا مبلغ علم ہے۔ صحیح حدیث قرآن کے مخالف ہے، یہ قرآن کی تفسیر نہیں بن سکتی۔ ضعیف حدیث قرآن کے موافق ہے، تفسیر بنے گی۔ نام کیا ہے؟ تفہیم القرآن۔ لو پڑھو، آپ قرآن کی تفسیر لکھی جا رہی ہے۔ یہ کوئی تفسیر ہے قرآن کریم کی؟ قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے تو بخاری پڑھے۔ دنیا میں بہترین تفسیر قرآن کریم کی صحیح البخاری ہے، پہلی تفسیر کی معتبر کتاب اور عظیم کتاب، وہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کو قرآن کریم کی تفسیر سے بھر دیا ہے، اول سے لے کر انا اوحینا الیک سے لے کر آخر تک، ونضع الموازین القسط تک، قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن، ہر باب میں قرآن۔ امام بخاری نے بعض ابواب میں 8 آیات پیش کی ہے، 8 آیات۔ اہل حدیثو، ہم سرمایہ والے ہیں، اللہ نے ہمیں دولت مند بنایا ہے، ہم کوئی محرومیوں والے تو نہیں ہیں نا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہمیں اس حوالے سے بے نیاز کر دیا ہے، اور یہ تفسیریں لکھ رہے ہیں ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر، اور حدیثوں کو رد کر رہے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں ایک حدیث جو تمہارے رائے اور ہوا کے خلاف ہو، اس کو قرآن کے مخالف کہہ کر تو رد کر دیتے ہو۔ اگر قرآن کریم کی 2 آیات جو ظاہری طور پر معارض ہوں، ان میں کیا کرو گے؟ قرآن میں بھی تو ظاہری طور پر تعارض ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح صحیح حدیث قرآن کے ظاہری طور پر مخالف ہو سکتی ہے، اس طرح قرآنی آیات بھی باہم معارض ہو سکتی ہیں۔ ہم جیسے نالائق لوگ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 300 آیات تو میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں قرآن کریم کی جو باہم معارض ہے۔ کیا کریں گے؟ ایک آیت کہتی ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، دوسری کہ انک لا تہدی من احببت۔ کون سی آیت کو مانیں گے؟ ہدایت دینے والی کو، نہ دینے والی کو؟ نہیں، اس کا تو یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے نا، تو اس حدیث کا بھی یہ معنی ہے، لہذا یہ قرآن کے مخالف نہیں ہے۔ یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، تمہارا ایک کام ہے حدیثوں کو قرآن سے ٹکرا کر رد کر دو۔ ابھی تک رد تو نہیں کر سکے ایک حدیث بھی، جس کو مسلمان دین کہتے ہو۔ کیا انہوں نے کوئی ایک حدیث چھین لی مسلمانوں سے؟ ان کی کوششیں کتنی ناکام ہیں، نابود ہو گئی ان کی کوششیں۔ جب تک اس زمین پر اہل الحدیث زندہ ہیں، طائفہ منصورہ کا ایک فرد بھی اس دنیا میں موجود ہے، ان کی کوششیں رہگاں جائیں گی۔ بنا لیں یہ مدارس، لاکھوں تعداد ان کے طلبہ کی ہو، بڑے بڑے مفتیان اور بڑے بڑے علماء، بال کی کھال اتارنے والے فنی ہوں، مگر مسلک اہل حدیث کا مقابلہ کرنے سے یہ قاصر ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ اہل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اہل حق اللہ کے فضل و کرم سے کسی دور میں ان کا کسی نے مقابلہ نہیں کیا، ان کا کوئی سامنا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے نا
کہ امام شافعی اور ایک اور تھا اس دور میں، حسن بن زیاد الولوی، جانتے آپ؟ امام شافعی سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، امام شافعی سے مناظرہ۔ امام شافعی کھانا کھا رہے اور فرمایا آؤ کھانا کھاؤ۔ نہیں میں نے نہیں کھانا۔ اچھا نہیں کھانا تو بیٹھو۔ اس نے کہا امام شافعی سے مناظرہ کرنے آئے ہو، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھو۔ یہ بتاؤ نماز کی حالت میں اگر کوئی کسی عورت پر تہمت لگا دے، نماز درست؟ اچھا اگر کوئی بندہ نماز میں ہنس دے، باطل؟ کمال بات کر دی ہے۔ نماز میں کسی عورت پر تہمت لگائے تو نماز صحیح، اور نماز میں ہنس دے، کوئی کہکہ لگا دے تو نماز باطل، اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بھئی عورت پر تہمت لگائے تو وضو ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا تو اتنی سی بات ہی لاجواب ہو گیا اور جوتے اٹھا کر بھاگ گیا۔ یہ اسلامی تاریخ نے اس کو ضبط کر لیا ہے۔ کھرچ دو اس کو تاریخ سے۔ کیسے کھرچو گے؟ ہے ہمت امام شافعی کا مقابلہ؟ ہم شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، حنبلی ہیں، ہم اہل سنہ کے جو ائمہ ہیں ان کا عقیدہ اور عمل پر ہے۔ ہماری عقیدت ان کے بارے میں کوئی کیا پوچھے؟ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ عجیب حدیثوں کو رد کرتے ہیں اور امت کے اجماعی اور اتفاقی جو مسائل ہیں ان کا رد کرتے ہیں۔ جن مسائل میں امت کا اتفاق ہو چکا ان میں مسائل میں رد کرتے ہیں۔ حدیث خیار آپ کو معلوم ہے، تقریر ترمذی کے اندر یہ بات لکھی ہے، الحق والانصاف۔ شاہ ولی اللہ جو فرماتے ہیں کہ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی بهذه المسألة ونحن مقلدون يجب علينا تقلید امامنا۔ کیسی بات ہے؟ حق انصاف یہ ہے کہ اس مسئلہ میں شافعی صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ بے خیار میں یہ ہے، بلکہ یہاں تک بات ہے سنن کبریٰ بیہقی کے اندر ایک صحیح سند کے ساتھ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی بات مذکور ہے کہ بے خیار کے مسئلہ میں ایک مجلس میں سودا ہوا، مجلس برخاست ہو گئی، اب جو سودا بیچنے والا ہے اس کی مرضی پر ہے وہ واپس کرے یا نہ کرے، لیکن مجلس جب تک برخاست ہے تو وہ سودا واپس کرنے کا مجاز ہے، یعنی حکومت یعنی شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ وہ سودا واپس کرے گا۔ بھائی مجھے نہیں پسند، میں سودا ختم کرتا ہوں، یہ اپنا سامان واپس لو، میرے پیسے واپس لو، ٹھیک ہے۔ ان کانا فی السفینہ ارأیت ان کانا فی السفینہ۔ ایک نے کہا بتاؤ اگر کشتی میں ہے تو کشتی کو چھوڑ کر کہاں بھاگے؟ سمندر میں چھلانگ لگائے گا؟ جب رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا کل یہ جو حدیث ہے یہ اس پلر سے بھی زیادہ مضبوط حدیث خیار جو ہے، مضبوط اور ٹھوس سندوں کے ساتھ رسول اللہ سے یہ ثابت و منقول ہے۔ اس کی تعویل کی اور مذاق اڑا اور باتیں کی۔ امام علی ابن مدینی بول پڑے ان اللہ سائلہ عما قال، اللہ ایسے پوچھے گا کہ رسول اللہ کی حدیث کے خلاف بات کیا کر رہا ہے۔ حدیثوں پر حملے، حدیثوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ اور وہ۔ آپ حیران ہوں گے، ایک ضعیف حدیث ہے جس کو ایک درجن ائمہ محدثین نے کہا یہ ضعیف ہے۔ کتنے ائمہ نے؟ اور کمال والے ائمہ نے جو جرح و تعدیل کے ماہرین ہیں، جہابذہ، نقاد، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ثابت نہیں۔ اس کو لے کر امت کو کہہ رہے ہیں رفع الیدین جو ہے وہ پہلے کرتے پھر چھوڑ دیا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ضعیف حدیث سے۔ حافظ نبی نے خلاصۃ الاحکام لکھا اجمعوا علی ضعفہ۔ حافظ نبوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی 6 صدی کے 5 صدی کے یہ عالم ہیں، اجماع نقل کر رہے ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں، یہ محدثین کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کو امت کے سامنے پیش کرتے اور اپنی دلیل بناتے ہیں جس کے ضعیف ہونے پر ائمہ کا اتفاق ہو گیا۔ کیسا ہے جی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت جو متواتر احادیث سے ثابت ہے، جس کی ثبوت پر ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں، وہ سنت اپنا کر ہم رب کی رضا کے متلاشی بنتے ہیں، یہ اس کو مٹانے چلے ہیں۔
اور کیسے مٹا رہے ہیں؟ کہتے ہیں منسوخ ہے۔ واہ کیسی بات! حدیثیں تو محدثین کی ہیں، ناسخ و منسوخ کا علم ان کے پاس تھا، یہ بات کہنے کا حق تو ان کے پاس تھا، وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، اور وہ اس کو دین سمجھتے ہیں، اس کو آپ منسوخ کہتے ہیں۔ یہ کیسا ہے کہ تم محدثین کے مقابلے میں کہ امت کو الگ سے کوئی علم بتا رہے ہو؟ یہ ان بیچاروں کی حالت ہے، اور خوش ہیں اپنے طور پر، خوش ہیں، اور ان کا رویہ جو انداز ہے وہی منکرین حدیث والا۔ حدیث کو قرآن سے ٹکراؤ، قرآن لے لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر میراث میں بھائیوں کا چوتھا حصہ ہے، اور دوسرے مقام پر چھٹا ہے۔ ان سے کوئی بندہ پوچھے تو صحیح، نہ بتاؤ کیا کرو گے آپ؟ کیا چوتھا حصہ لوگے یا چھٹا؟ کون سی آیت لوگے، چھٹے والی یا چوتھے والی؟ نہیں، اس کا تو یہ مطلب ایسے اخیافی بھائی مراد ہوتے تھے، وہ جب یہ مراد ہو سکتے ہیں نا تو قرآن و حدیث بھی کوئی مراد لو نا، کیوں نہیں لیتے ہو؟ اوپری باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے نزدیک اللہ کے فضل و کرم سے حدیث منزل من اللہ ہے، کہ اللہ کا سچا دین ہے جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ نے حدیث کی ذمہ داری ہم پر عائد کر دی ہے، ہم اپنے علم کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کریں گے، لومۃ لائم کی پرواہ نہیں ہے، ڈٹ جائیں گے، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، آپ کی حدیث پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اللہ کے فضل انشاءاللہ بتوفیق اللہ باذن اللہ۔ اعتراض کرتے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ حدیث جو ہے یہ کہاں سے وحی ہے جی، یہ تو عجمی سازش تھی، صبح اور ہوتی تھی اور شام اور ہوتی تھی۔ اچھا، یہ باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، ایک یہاں رک کر بات عرض کر دوں، دنیا میں جتنے بھی منکرین حدیث ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی جنت اور جہنم کو مانتا ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، تو پھر ہمیں قرآن ماننے کا کیا فائدہ اور حدیث ماننے کا کیا فائدہ؟ تم حدیث چھڑاتے ہو، پھر قرآن کو منواتے ہو، پھر قرآن کو بھی چھوڑ دو، جب جنت و جہنم ہی نہیں ہے۔ ہم نے مر کر مٹی ہو جانا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی جنت و جہنم نہیں، تو پھر قرآن و حدیث کو کیوں ماننا ہے؟ حدیث قرآن کو پھر کیوں ماننا ہے؟ باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، یہ دو چیزیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی ہیں۔ الکتاب جب اکیلے ہو، اس میں سنت بھی شامل ہوتی ہے، ویسے بھی الکتاب جو ہے التزامی دلالت سنت پر یہ کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کتاب بمعنی مکتوب، یہ لکھی ہوئی چیز، کتاب اللہ علیکم، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم بھی مراد ہو سکتا ہے، جیسے سیدنا عمر نے فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کے احکام کافی ہیں، یعنی کتاب اللہ علیکم، اللہ کا حکم، امر اللہ علیکم۔ الحمدللہ، الکتاب والحکمہ۔ ابن قیم نے اپنی کتاب الروح میں اسلاف امت کا یہ اجماع نقل کیا، کتاب سے مراد قرآن اور سنت سے مراد حدیث ہے۔ جب قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے، وہاں کتاب و حکمت کی بات ہوتی ہے۔ الکتاب والحکمہ دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں تو کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث ہوتی ہے۔ قرآن وحی ہے، ہر وحی قرآن نہیں۔ اس طرح قرآن حکمت ہے، مگر ہر حکمت قرآن نہیں، قرآن کے علاوہ بھی وحی اور حکمت ہے۔ الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت ایک ساتھ ذکر ہو تو قرآن و حدیث مراد۔ اکیلی کتاب تو اس میں حکمت بھی، اکیلی حکمت تو اس میں کتاب شامل ہوتی ہے۔ جیسے ایمان اسلام ایک ساتھ آئیں تو ایمان کا معنی اور ہوتا ہے، اسلام کا معنی اور ہوتا ہے۔
اکیلا اسلام ہو تو معنی اس میں ایمان کا بھی داخل ہوتا ہے، اکیلا ایمان ہو تو اس اسلام کا معنی بھی ہوتا ہے، جیسے نیکی، تقوی، مسکین، فقیر وغیرہ. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد بھی کتاب ہی ہے. یہ کیسا تکرار ہے مومل سا جو قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے. قرآن کا یہ اسلوب تو نہیں ہے، اور فصاحت و بلاغت بھی اس کی حمایت نہیں کرتے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَ، یہی معنی کریں گے نا. یہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے الکتاب والحکمہ، تو کتاب پر عطف ڈالا. عطف جو ہے وہ مغایرت چاہتا ہے. کتاب اور چیز ہے اور یہاں حکمت اور چیز ہے. اور حکمہ کا معنی کیا ہے؟ حکمت الدابہ، جانور کی لگام، اس کو حکمہ کہتے ہیں اس کو. اور یاد رکھیں یہ حدیث لگام ہے ایک مومن مسلمان کو سیدھی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے، ہدایت پر چلانے کے لیے لگام چاہیے. وہ رسول اللہ کی حدیث ہے. دوسری بات یہ ہے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے حکمت کو بھی نازل کیا. اعتراض کر دیتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا نازل کیا اس میں سختی ہے. مذاق کرتے ہیں کیا لوہ بھی آسمان سے نازل ہوئی جس سے تمہاری حکمت قرآن سے آسمان سے نازل ہوئی ہے؟ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ، کیا لباس بھی آسمان سے شلوار و قمیص اتارے گئے ہیں جس طرح تمہاری حکمت ایسی ہی اتاری گئی ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ انزلہ قرآن کریم میں 14 معنی میں مستعمل ہے. انزلہ قرآن کریم میں 14 معنی میں مستعمل ہے. وانزلنا الحدید وخلقنا الحدید، یہ خلق و انشاء کے معنی میں ہے. انزلہ، ہم نے لوہا پیدا کی جس میں سختی ہے. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، مراد البسنا کے معنی میں ہے، ہم نے آپ کو لباس پہنایا. دوسری بات یہ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہاں نزول کا معنی جو کتاب کے لیے ہوگا وہی حکمت کے لیے ہوگا. اگر کتاب کے لیے وہی حکمت اوپر سے نیچے اللہ نے اتاری تو ایسی سنت کے لیے حکمت کے لیے وہی نزول مانیں گے نا، الگ سے نزول تو نہیں مانیں گے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا کی نفی کی. ہم ہوا کا معنی خواہش نفس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہوا کا لفظ اتنا گہرا ہے، اتنا وسیع معنی رکھتا ہے، ہماری زبان میں اس کی کوئی بہتر اور صحیح تعبیر ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، آگے کیا فرما ان ہوا الا، ان نافیہ اللہ کے سیاق میں ہے، ہوا ضمیر کا مرج نطق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق صرف اور صرف حدیث ہے، یعنی وحی ہے. نبی وحی سے نطق کرتے ہیں، وحی سے بات کرتے ہیں. دین کے معاملے میں رسول اللہ کی جتنی حدیثیں وہ اللہ کی وحی ہیں اور اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہیں. نحن نزلنا ذکر وإنا له لحافظون، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. کس کے؟ اس ذکر کے، اس نصیحت کے، اس بات کے. یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو محفوظ نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے. باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں بنیادی طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، یہ نہیں فرمایا انا نحن نزلنا القرآن ونحن له لحافظون. یہاں تو ذکر فرمایا کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے، قرآن اور حدیث کو نازل کرنے والے ہیں. یہ جو ذکر ہے یہ تذکیر کا ایسا مصدر ہے جو مذکر کے معنی میں ہے. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے جس طرح قرآن مذکر ہے، نصیحت کرتا ہے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نصیحت کرتی ہے. قرآن حدیث کی تائید کرتی ہے، حدیث قرآن کی تائید کرتی ہے، قرآن کے معنی کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے. ان علینا جمع ہوا قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ. عبداللہ بن عباس ترجمان قرآن حبر امہ،
فرمایا کرتے تھے ان نبینہ علی لسانک، بخاری مسلم میں روایت ہے، یہ قول عبداللہ بن مسعود کا بخاری مسلم، عبداللہ بن عباس کا بخاری مسلم میں موجود ہے، ہم آپ کی زبان پر اس کا بیان کریں، وانزلنا علیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ نبی پاک کا منصب بیان ہوا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی کمی کتاب میں ہے ہی نہیں، حدیث کو لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی، حدیث ملے گی تب کوئی کمی نہیں ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ اور وہ بیچارے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث بعد میں لکھی گئی، لہذا اس کا کیا اعتبار ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ لکھنا تو اصل ہے ہی نہیں، اصل تو ہے پڑھنا، اصل تو ہے سننا، لکھنا تو اصل نہیں ہے، یہ تو ایک معاون چیز ہے، ایک راہ۔ آپ پڑھیے، یہاں تو پڑھنے کی بات ہے، لکھنے کی تو بات ہی نہیں۔ جبریل آتے تھے نا، فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ کے سینے پہ اللہ کا کلام اتارا، اللہ نے اسے محفوظ رکھا، آپ نے یاد رکھا، اسے یاد رکھا۔ یاد رکھنا، پڑھنا، یہ اصل ہے علم، یہ اصل علم ہے، لکھنا یہ اصل علم نہیں ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، جس طرح نوح نبی کی طرف ہم نے وحی کی، ایسے آپ کی طرف بھی وحی کی، نبیوں والی وحی آپ پر کی۔ تو نوح علیہ السلام کی وحی کہاں لکھی ہوئی تھی؟ لکھی ہوئی تھی کوئی؟ کون سی کتاب نوح علیہ السلام پر اتاری گئی تھی؟ ایسی تو کوئی کتاب ان پر نہیں اتاری گئی تھی۔ تو کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ نے یہ کلام اتارا۔ تو حدیث ہی ہوتی جس قوم نے انکار کیا، اللہ ان کو غرق کر دیا۔ تو لکھی چیز تو نہیں تھی، لکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے سورہ بنی اسرائیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 مطالبات کیے تھے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ہو جائے، ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول مان لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور ان کا ایک مطالبہ یہ تھا اُترقا فی السماء، آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، ہم اپنی نظروں سے آپ کو دیکھیں محمد آسمان پہ چڑھتے جا رہے ہیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، ہم ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے کہ آپ آسمان پر چڑھ جانا ہمارا ایمان لانے کے لیے ناکافی ہے۔ کیا کریں گے؟ آپ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اتریں گے آسمان سے، ہم آپ کے ہاتھ میں کتاب دیکھیں گے، پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، میرے نبی یہ تو ایسی کٹوشتیاں کر رہے ہیں، انہوں نے کب مانی ہے؟ کب مانی؟ اللہ کو پتہ تھا یہ قرآن کی لکھی ہوئی کتاب کا مطالبہ کرے، ان کا مطالبہ پورا نہیں کرنا تاکہ ایک جواب بنے۔ کل حدیث کے حوالے سے یہ کہیں گے حدیث لکھی ہوئی نہیں، تو جو تمہارا جواب قرآن کے حوالے میں ہے وہی جواب ہمارا حدیث کے حوالے سے سمجھ لینا چاہیے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، یہ سینے میں قرآن ہے اور سننے میں حدیث ہے، تو حدیث اللہ کا دین ہے، یہ شبہات ہیں ان لوگوں کے، الحمدللہ ان کی شبہات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان سے کوئی بندہ پوچھے تو صحیح، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر اسلام نے پوری زندگی کوئی کلام نہیں کیا؟ سوچنے کی بات ہے، اگر کیا تو وہ کون سا کلام ہے بتاؤ، پیش کرو۔ دنیا میں بادشاہ آئے، انہوں نے باتیں کی، ان کی باتیں ریکارڈ میں آئی ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ حیران ہوں گے کہ موطا امام مالک کی 483 روایات بخاری مسلم میں موجود ہیں، اور امام مسلم میں اختلاف ہے، 179 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اور امام بخاری 256 میں، اور امام مسلم 5 سال بعد 261 میں فوت ہوتے ہیں۔ ایک صدی، پوری صدی کا فاصلہ ہے۔ مارکیٹ میں موطا امام مالک بھی خریدے اور بخاری مسلم بھی لے۔ امام بخاری نے اپنی سندوں کے ساتھ جو امام مالک کی حدیثیں لائے ہیں، جو 100 سال بعد لائے ہیں، جو موطا میں آپ پڑھتے ہیں اور بخاری میں موجود ہیں امام مالک کی سند کے ساتھ، آپ دیکھیں گے 100 سال بعد لکھی جانے والی کتاب، حدیثوں کو ملائیں، ٹیلی کریں۔
نقطہ تو دور کی بات ہے، شوشے کا بھی فرق نہیں ہوگا. پھر کیوں نہ کہیں گے حدیث اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے؟ لکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے، لکھنے کی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے، شوشہ چھوڑا گیا. ایک کمزور موقف ہے ان کا. بہرحال ان کے بہت سارے دلائل ہیں، بودے دلائل ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس ان کے جواب ہیں. جو کہتا ہے حدیث دین نہیں آئے ہمارے سامنے ہم سے بات کرے، اپنے گھر میں بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حدیثوں والوں سے بات کریں نا. اور دوسری بات، ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ ساتھ سبیل مومنین کی مخالفت کا بھی ذکر کیا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے کے علاوہ یعنی سبیل مومنین کے علاوہ کسی اور راستے پہ چل نکلتا ہے، نولیہ ما تولی، جس طرف جانا چاہے ہم اس کو وہاں پھیر دیں گے، اس طرف جائے. ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، آئے گا ہمارے پاس ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. سوچنی ہے کہ سبیل مومنین کیا ہے. سبیل مومنین اصحاب محمد اور ائمہ محدثین کا راستہ ہے. یہ راستہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے. یہ راستہ، یہ سبیل مومنین ہمیں بتاتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موافق ہوں یا مخالف ہوں، ورنہ اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ واضح ہو گیا رسول کی مخالفت. ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو کرے گا نصلہ جہنم قید غیر، یعنی متبع غیر سبیل المومنین کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ مومنوں کا ایک راستہ ہے، وہ محدثین کا راستہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس راستے پر ہیں. ہم اس راستے، وہ سیدھا راستہ اللہ کی جنت کو جانتا ہے، اور وہ وسیع راستہ ہے اور محفوظ ترین راستہ ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو پتہ دیتا ہے کہ یہ حق پر ہے، یہ باطل پر ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے. یہ سبیل مومنین بتاتا ہے. اور امت یہ سمجھ ہے کہ سبیل مومنین کیا ہے، اسی وقت سارے کے سارے فتنے دھڑام سے نیچے گریں گے اور نابود ہو جائیں گے. حق رہ جائے گا. صرف سبیل مومنین بتا دے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. قرآن کو سمجھتے تو اس طرح کے امت کو اس طرح کے انتشار، اختلاف اور تشدد میں ڈالتے اور قرآن کریم کی اور حدیثوں کی غلط تعبیریں پیش کرتے. الحمدللہ اہل حدیث جو ہیں یہ سبیل مومنین پر ہے. اللہ نے انہوں ایک راستہ نصیب کر دیا ہے اہل حدیث کو. یہ راستہ سیدھا ائمہ محدثین کے ساتھ ہمیں ملاتا ہے، ائمہ دین کے ساتھ ہمیں ملاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین کو، اللہ کی وحی کو، قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے تو صرف اور صرف ائمہ اہل سنت کے علم کی بنیاد پر سمجھنا ہے. میں نے ایک دفعہ بات کہی، بہت زیادہ وائرل ہو گئی اور دنیا بھر سے لوگوں نے چمگوئیاں کی اور باتیں کی، لو جی یہ بھی آپ تقلید کی بات کرنے چلے. حالانکہ ہماری بات کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے. اس کی مراد تو ہم نے واضح کرنی تھی یا انہوں نے کرنی تھی؟ قائل نے واضح کرنا ہوتی ہے نا اپنی مراد. میں نے عرض کیا اگر 1000 آیات بینات ہو، ان سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہو اور ائمہ مسلمین نے، ائمہ دین نے وہ مسئلہ ثابت نہ کیا ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ میرے علم اور عقل کا یہ قصور ہے، یہ میری غلطی ہے. اگر اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا تو وہ اول حقدار تھے کہ وہ مسئلہ ثابت کرتے. یہ ہمارا مسلک ہے. ہم قرآن و حدیث کی اپنی من پسند کوئی تعبیر پیش کرنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم محدثین کے علم پر ہیں اور ان کے علم کی بنیاد پر اللہ کی وحی تک اپنی دسترس کو ممکن بناتے ہیں. جو انہوں نے سمجھا وہی صحیح ہے. اور سب سے پیاری اور خوبصورت بات یہ موجم کبیر طبرانی میں اور مستدرک حاکم میں ایک روایت موجود ہے. کچھ لوگ تھے دنیا میں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی پر فتویٰ لگاتے، ان کو کافر کہتے تھے، علیہ باللہ، کہ علی کافر ہے.
ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، علی کہتا ہے میں حاکم ہوں، علی کافر ہو گیا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ جہالت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے اور ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ جب سے لوگوں نے ائمہ سے منہ موڑ لیا، ان سے انحراف برتا، گمراہی اور ضلالت کے وہ گھاٹیوں میں گر گئے۔ آپ دیکھیں کتنی بری بات ہے، سمندر میں ڈالی شاید سمندر کا پانی بدبودار ہو جائے اس سے۔ ان الحکم الا للہ سے علی کی تکفیر کرتے ہیں۔ کتنا بڑا فتنہ تھا اور کتنی بڑی جہالت کا مظاہرہ ہوگا دنیا میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عالم اہل بیت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے پاس بھیجا، خارجیو تم نے قرآن پیش کیا اور علی کی کفر پر قرآن سے دلیل پیش کرتے ہو، میرا ایک آپ سے چھوٹا سا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی حیثیت آپ کو بتاؤں کہ میں تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں مہاجرین و انصار کا نمائندہ بن کر، مہاجرین و انصار کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ مجھے ایک بات بتا دو کہ یہ آیت کریمہ مہاجرین و انصار نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پڑھی؟ اس کا مطلب سمجھا؟ جی سمجھا۔ کون سا مطلب جو آپ نے سمجھا وہ یا کوئی اور؟ کوئی اور بتاؤ، تم صحیح ہو یا وہ صحیح ہے؟ ہم عالم بالوحی منکم، وہ تم سب سے بڑھ کر اللہ کی وحی کی تعبیروں کو جانتے تھے، وحی کو جانتے تھے، ان کے پاس صحیح علم تھا۔ کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی تھی اتنی سی بات پر۔ آج لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے یہ باطل نظریات ہیں، ہم قرآن حدیث سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پہلے ایک نظریہ، ایک فتنہ دنیا میں متعارف کراتے ہیں، پھر قرآن سے اس کو ثابت کرتے ہیں، حدیثوں کو اس پر فٹ کرتے ہیں اور قرآن حدیث کی غلط تعبیریں پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بات بتائی، 790 میں فوت ہوتے ہیں، الاعتصام کے اندر۔ الاعتصام بدعت کے رب بے نظیر بے مثال کتاب ہے۔ لا تجد مبتدئا ممن ينسب الى الملة الا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزل على ما وافق عقله وشهوته۔ دنیا میں ایک بدعتی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے بدعی عقیدے پر قرآن و حدیث سے دلائل نہ رکھتا ہو۔ پہلے بدعت کرتا ہے، پھر قرآن کو اس پر فٹ کرتا ہے، حدیث کو تو فٹ کرتا ہے۔ یہ اصل فتنہ گری اور فساد ہے۔ یہی اصل علم کی مخالفت، علم سے دشمنی یہی ہے۔ یہ نتیجہ ہے مسلک محدثین سے انحراف کا، ان کی متفقہ تصریحات کو چھوڑنے کا، اور اپنے تئیں خوش ہے کہ میں نے یہ آیت اس بدعت کی سپورٹ میں پیش کی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اصل بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی مراد کی، وہ نہیں جانتے اور اپنی بدعت پر قرآن حدیث سے دلائل پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور دنیا میں بعض کافر بھی ایسے ہیں جو قرآن اپنے کفر پر پیش کرتے ہیں، تو کیا وہ صحیح ہو جائیں گے؟ مرزا قادیانی کہتا میں نبی ہوں، اور بے شمار قرآنی آیات اس نے پیش کی۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں، میری نبوت پر یہ آیت کریمہ دلیل ہے۔ کیا وہ حق پہ ہو گیا؟ پیش تو اس نے قرآن کیا، تو حق پر کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا، قرآن تو حق ہے مگر مراد اس کی باطل ہے۔ کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، علی نے بتایا رضی اللہ تعالی عنہ نے، باطل مراد۔ آج مسلمان ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ آیات تو صحابہ اور محدثین ائمہ دین نے بھی پڑھی تھی، یہ مطلب انہوں نے نہیں لیا، جو آپ لے رہے ہو وہ صحیح تھے، تم غلط ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد ہے، سن 100 ہجری میں غالباً فوت ہوتے ہیں۔ ان کا قول ہے سنن ابی داؤد میں اور شریعہ اجوری میں، کچھ لوگ تھے جو منکرین تقدیر تھے اور قدر کو نہیں مانتے تھے، تقدیر کو نہیں مانتے تھے، خط لکھا اور بہت سارے اپنے دلائل لکھے کہ یہ آیات ہے جن سے پتہ چلتا ہے تقدیر کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ کے علم کا انکار کر دیا انہوں نے، اللہ کے علم کا انکار کیا۔
عمر بن عبدالعزیز نے پھر کیا جواب لکھا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کوئی لمبی چوڑی کتاب لکھی ہوگی اس خط کے جواب میں؟ کیا نہیں، لقد قرأوا منه ما قرأت وعلموا من تأويله ما جهلت وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر. یہ آیات تو محدثین ائمہ دین پڑھتے تھے، وہ پڑھ کر قرآن یہ آیات پڑھ کر تقدیر کے قائل اور تم منکر ہو گئے، وہ صحیح اور تم غلط ہو، بات ختم. صحیح قرآن کی مراد وہ جو انہوں نے سمجھی ہے. آج دنیا میں جتنے فتنے ہیں اسی بنیاد پر ہیں، اس کو سمجھ جانا چاہیے. یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا مذہب ہے. آج لوگ تقلید کو ثابت کر رہے ہیں، قرآن سے تقلید کو ثابت کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ بات کہتے انسان کو شرم آتی ہے کہ تقلید کو قرآن سے کوئی ثابت کرے. ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی نے تقلید کا رد لکھا. ائمہ کے اقوال ہیں تقلید کے رد میں، اور خاص کر کے ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اعلام الموقعین کے اندر پہلوں اور بعد والوں کا علم جمع کر دیا تقلید کے خلاف. فرمایا تقلید لیس بعلم باتفاق اہل العلم. اہل علم کا اتفاق ہے تقلید علم نہیں ہے، جس کو دنیا میں عام کیا جا رہا ہے اور انسانوں کی ضرورت قرار دیا جا رہا ہے. جو علم نہیں وہ انسانوں کی ضرورت ہے بقول ان کے. اہل علم نے اتفاق کر لیا، علم والوں نے اتفاق کر لیا تقلید علم نہیں، اس کو انہوں نے دین بنایا. اگر یہ دین ہوتا تو ائمہ محدثین اس کو امت کے سامنے پیش کرتے. جب ائمہ اسے روکتے ہیں تو یہ دین نہیں ہے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے. پھر قرآنی آیات پیش کرتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں علم نہیں، اہل ذکر سے پوچھ لو. ان کی تقلید ثابت ہو رہی. مذاق نہیں کر رہے قرآن و حدیث کا. یہ کتنے بیچارے ہیں اور کمزور ہیں. یہ کوئی علم کی دنیا کی اس بات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ سوال کرو. اگر تم علم نہیں، یہ تقلید ثابت ہو رہی، سوال کرنا ہی ہم تو کہتے ہیں تقلید کا بطلان ہوتا ہے. یہ ثبوت دے رہے ہیں اس سے. اور ہم تو کہا کرتے ہیں یہ قرآن سمجھا جا چکا ہے. پہلی صدی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں صدی تک 900 سال تک کسی مسلمان نے روئے زمین پر اس آیت سے تقلید کا ثبوت نہیں دیا. مسلمان غافل رہ گئے نا، قرآن کی یہ تعبیر نہیں سمجھ سکے، اور یہ آئے ہیں یہ بتانے چلے امت کو. انہوں نے نہیں سمجھا، ہم نے سمجھ لیا. ان سے یہ چیز مخفی رہ گئی. یہ علم ان کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے. یہ دنیا میں میں سمجھے سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہے. اپنے آپ کو صحیح کہیں اور پہلوں کو غلط کہیں. اپنے آپ کو عالم باور کرائیں، ان کو جاہل بتائیں. یہ غلطی ہے دنیا میں. اس کو سمجھنا چاہیے. کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ کوئی علمی میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ بندہ گمراہی پہلے ایک نظریہ پیش کرے اور قرآن و حدیث کے دلائل سے اس کو مزین کرے. یہ کوئی کوشش نہیں ہے. عیسائی ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کی الوہیت میں شریک ہے. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ آیت پیش کرتے ہیں نا. کیا مسلمان عیسیٰ علیہ اللہ کا شریک مان لیں؟ اللہ کی الوہیت میں ان کو شریک مان لیں. فَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جو عقیدہ حلول رکھتے ہیں وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں، آدم کی روح ہم نے، اپنی روح ہم نے آدم میں پھونک دی. یہی کہتے حلول ہے. اور کیا حلول ہوتا ہے؟ کیا عقیدہ حلول پہ حق ہو گیا؟ یہودی کہتے ہیں ہم بہترین امت ہے. مسلمان ویسے ہی شور مچاتے ہیں کہ امت محمدیہ جو ہے وہ فضیلت والی امت ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ کہتے ہیں تمام جہانوں پر میں نے یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو فوقیت بخشی. امت محمدیہ والے کہتے ہیں ہم فائق ہیں. کیوں؟ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہود و نصارہ بھی جنت میں جائیں گے. کیا اللہ نے جنت کو یہود و نصارہ کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر. یہ آیت پیش کر دیتے ہیں. اور یہ ہندو ہیں جو عقیدہ تناسخ رکھتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے اس کی روح کسی کتے اور خنزیر میں داخل ہو جاتی ہے. یہ بالاجماع باطل نظریہ ہے اہل سنہ کے، لیکن وہ بھی قرآن پیش فی ای صورت ما شاء رکبک. جس صورت کے ساتھ اللہ چاہے گا اس کو ملا دے گا، اس روح کو اس کے ساتھ ڈال دے گا، اس میں ڈال دے گا. قرآن وہ بھی پیش کر رہے ہیں. یہ کوئی برتری والی بات نہیں ہے. برتری یہ ہے کہ ایک موقف ہے اہل سنہ کا،
آپ اس کو دلائل سے مزین کریں. یہ نہیں ہے کہ موقف اہل سنت کے خلاف کو موقف امت کو بتائیں پھر اس کو دلائل سے مزین کریں، یہ کوئی خوبی نہیں ہے. اور اہل بدعت کا یہی وتیرہ ہے، ساری زندگی ان کی اسی کام میں گزر گئی ہے، کوئی کام نہیں کیا. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک باطل کو مزین کرنے میں لگے ہیں، الہاد کو مزین کرنے میں لگے ہیں، محدثین کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، علم نبوت کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، اور جہالتوں کو زہر کر رہے ہیں، اور امت کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے. یہ کوئی کوشش نہیں ہے. الحمدللہ اہل حدیث ان کے پاس نبوت کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم، یہ سندوں والے ہیں. اہل حدیثوں کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے یہ کا جو علم ہے وہ محدثین سے لیتے ہیں، اور محدثین سندوں والے تھے، سندوں سے اپنی کتابیں بھر دی ہیں. پڑھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کو اش اش کر اٹھیں گے. کیا بخاری، اللہ نے تجھ کو عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا. کئی شارحین ایسے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سند ذکر کر دیتے ہیں اور اس سند سے اوپر والا حصہ بس زوری تک سند اوپر دوسری سند ذکر کر دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ تو معلق ہے، کہیں دنیا میں ملتی نہیں ہے. باتیں کرتے ہیں بخاری کی معلقات نہیں ملتی. واہ، ہمارے پاس ہو نا، ہم بتائیں گے. امام بخاری اس سند کا عطف پچھلی سند پر ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ اس کو معلق سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ معلق ہے جی، ان کو تو بخاری کی اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز، دیگر ائمہ کا جو انداز تھا، وہ اپنی ذات سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سندوں کو ثابت کرنے والے تھے. ویسے ویسے لوگ نہیں تھے، وہ عظیم لوگ تھے. پھر سندوں کی پہچان کرائی، ان کے ذریعے سے اسماء و رجال کا علم اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا. ڈاکٹر سپرنگر نے لکھا ہے کہ میں حیران ہوں، یہ اصابہ کے دباشہ میں اس نے بات کہی ہے کہ 5 لاکھ افراد کے حالات زندگی اسلام نے قلم بند کر دی ہے. اتنا وسیع علم ہے اسماء و رجال کا. اس کے وارث اہل الحدیث ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں تقلید کی، ہمارے پاس کتاب و سنت کا وسیع علم موجود ہے، ائمہ کا علم موجود ہے. ایک امام، ایک محدث کا علم پوری دنیا مل کر اس کو سمجھ نہیں سکتی، اور یہ دنیا کو کہتے ہیں کہ تم تقلید کرو، اللہ کی وحی کو چھوڑو، قرآن حدیث کو چھوڑ دو، مسلک محدثین کو چھوڑ دو، صحابہ کے عمل اور ان کے کوشش کو ترک کر دو. آؤ ہم تعبیر کریں گے، ہم آپ کو بتائیں کہ دین کیا ہے. اس دین کو آپ اپناؤ اور اس دین کو پھیلاؤ اور اس دین کا علم بلند کرو. کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے. اللہ نے اہل حدیث کو سندوں والا بنایا ہے. اور ہیں اہل بدعت، ان کی روایات سندوں سے آ رہی ہیں. سند کیا ہے جی؟ یوسف بیان کرتا ہے. کون ہے یہ تو کوئی پتہ نہیں. کنگال مارے آپ رجال کی کتابوں کو، یوسف نام کا بندہ ہی کو نہیں ملے گا. اپنے باپ ابو یوسف سے، وہ اپنے استاد سے نعمان بن ثابت سے، وہ اپنے استاد حماد بن نبی سلیمان سے، وہ ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود سے. یہ سند ہے ان کی، جس کی طرف محدثین نے کبھی ایسے دیکھا بھی نہیں تھا، جس کو یہ دین بنائے بیٹھے ہیں. اللہ نے ان کو سندوں سے محروم کر دیا ہے. وہی بات ہے نا، اذا ابتدى الرجل نزی حلاوت الحدیث من قلبی، حدیث کی ایک خاص مٹھاس اور لذت و شیرینی ہے جو اللہ نے اہل حدیث کے دل میں رکھ دیا، ان کے دلوں سے وہ نکال دی ہے. پیش کرتے ہیں، یہ بھی حدیث ہی پیش کرتے ہیں، یہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، مگر حلاوت نہیں ان کے پاس قرآن و حدیث کی، اور سندے نہیں ہیں، اور ان کے پاس سند کا علم بھی نہیں ہے. آخری بات کرتے ہیں، یہ خائن ہے. اہل حدیث کے علاوہ دنیا میں سند پر بحث کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. دنیا کی کسی عدالت میں ہمیں بلائیں، ہم مقدمہ لڑیں گے محدثین کا. کوئی حق نہیں کسی کو. یا مسلک محدثین پہ آ جاؤ، ان کے عقیدے عمل، ان کے منہج پر آ جاؤ، ان کے علم پر آ جاؤ، پھر بات کرو. نہیں، کوئی حق نہیں کسی کو کہ سندوں پہ بات کرے. ایک راوی ہوتا ہے، محدثین کہتے ہیں معتبر ہے، یہ اس کوشش میں لگے اس کو گرا دیں، کوشش میں لگے اس کو گرا دیں، اس کو ضعیف ثابت کر اس کی روایت کو اڑا دیں. یہ ان کی کوشش ہے. کیا یہ خیانت نہیں؟ یہ امانت ہے. ان بیچاروں کو کیا پتا محدثین کا فہم کیا تھا.
چھوٹے موٹے آپ نے اصول اور ضابطے بنائے حدیثوں کو رد کرنے کے لیے. رجال کے حوالے سے ایسی ایسی بے کی باتیں کرتے انسان دنگ رہ جاتا ہے. ایسا تو کوئی مجنون پاگل بھی بات نہیں کرتا، اور یہ باتیں وہ کرتے ہیں رجال کے حوالے سے اور سند کے حوالے سے. الکافی کتاب ہے، ان کی 4 کتابیں ہیں جن کو یہ اصول اربع کہتے ہیں. جس طرح مسلمانوں کی بخاری مسلم ہے نا معتبر کتابیں، اس طرح ان کی بھی 4 ہیں. الکافی، تہذیب الاحکام، الاستبصار اور من لا یعذرہ الفقی ابن ببیک امی کی، یہ دونوں توسی کی ہیں اور وہ محمد بن یعقوب کلینی کی ہے. 4 کتابیں. الکافی ان کی بخاری جس طرح مسلمانوں کی بخاری ہے، الکافی کی حیثیت بخاری کی ہے. وہاں شرم کی بات ہے، مجھے مناسب نہیں ہے یہ میں آپ کے سامنے بات کروں، لیکن بسا کا انسان مجبور ہو جاتا ہے. یہ لوگ بہت عجیب ہیں. وہاں لکھا ہے کہ ایک گدھا اپنے باپ گدھے سے، وہ اپنے دادے گدھے سے بیان کرتا ہے. یہ سند ہے ان کی شیخ، یہ سند ہے جی کہ گدھا گدھے سے بیان کرتے. شرم نہیں آتی؟ کوئی انصاف نہیں ہے. اتنا مبارک اور پاکیزہ علم تھا، اس کا تقدس تھا، اس کو ضائع کر دیا. بھلا جانور گدھا گدھے سے روایت کرتا ہے. یہ ان کی کتاب الکافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حمار سے، وہ اپنے دوسرے حمار سے، دوسرے حمار سے روایت کرتا ہے. ان کو شرم نہیں آتی؟ دین محمد کا مذاق محدثین کی کوششوں کو رد کر کے یہ لوگ کرتے ہیں. الحمدللہ جب تک اس زمین پر سندوں والے موجود ہیں وہ اہل الحدیث ہیں اور کوئی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے یہ شرف بخشا ہے، ہم محدثین والے ہیں، محدثین ہمارے ہیں. میں آج اپنی سند امام بخاری تک، امام مسلم تک، ابو داؤد، ترمذی، صحیح ابن ماجہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل تک ثابت کر سکتا ہوں. اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے. ہم سندوں والے ہیں. ہمارے سامنے کوئی سند کی بات کرے نہیں کر سکتا. کیسے کرے گا؟ ہمارے علماء کے سامنے تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے سامنے نہیں کر سکتے. تو اللہ نے ہمیں عظمتوں والا بنایا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں پھر یہ چاہیے ہوگا کہ ہم محنت کریں اور اللہ کے سچے دین کے ساتھ چمٹ جائیں اور دین کے صحیح معنوں میں دائی بنیں. یاد رکھیں کہ دائی جو ہے اس کے اندر 4 اوصاف ہوتے ہیں: عقیدہ، عمل، صبر اور اخلاق. یہ 4 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. عقیدے کو بنیاد بنائیں. جب عقیدہ اہل سنت کا اپنائیں گے پھر آپ کو کچھ سننا پڑے گا، پھر آپ کے اپنے پرائے ہو جائیں گے، دوست دشمن بن جائیں گے، دنیا آپ کو چھوڑے گی. پھر آپ نے صبر کرنا ہوگا، آپ نے صبر کرنا ہوگا، پھر دین پر عمل کرنا ہوگا اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور ایک دائی جو ہے قرآن و سنت کا دائی، اس کے اندر 3 بنیادی وصف ہونے چاہیے. پہلا وہ ناصح ہو، امت کا خیر خواہ ہو، ایک جذبہ ہو کہ میرے اللہ نے جو مجھے حق سکھا دیا یہ حق دوسروں تک بھی پہنچے. دن رات بے قرار ہے، وہ ایک پریشانی ہے اس کو، یہ حق امت تک پہنچے، یہ صحیح بات، یہ وحی کا علم، یہ قرآن و حدیث، یہ اسلامی عقائد، یہ اعمال صالحہ انسانوں تک پہنچے. ان کی خیرخواہی چاہتا ہے، مختلف طریقے اور اسالیب سے بات کرتا ہے، اپنا عمل جو قرآن و سنت پر مبنی ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات، جو دائی ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے. جیسے تیسے اللہ کی وحی ہے، قرآن و حدیث سے تیسے ہی ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے. قرآن و حدیث میں ہم نے خیانت نہیں کرنی، قرآن و حدیث میں خیانت نہیں کرنی. تیسری چیز علم ہے، یہ اصل ہے اور یہ بنیاد ہے. یہی بات امام بخاری نے بتائی ہے، باب قائم کیا ہے کہ بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم چاہیے. یہ امام بخاری نے باب قائم کیا اس حوالے سے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. کیا مطلب ہے؟ بالحکمہ سے مراد بالقرآن، بالدعوہ اور توحید کے جو دلائل ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاؤ. لہذا علم نبوت کے ساتھ آپ نے آپ کو مزین کر کے اور اس مطابق عمل کر کے اس کی عملی تعبیر بن کر امت کے سامنے ایک پیغام چھوڑنا ہے. لوگوں، یہ اللہ کی وحی ہے،
یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس بن ہم جی نہیں سکتے، یہی ہماری جنت ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔